ادابرز ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے اندر ہر دن اور ہر روز اور ہر کچھ گھنٹے بعد ایک نیا انکشاف ہو رہا ہے۔ اس تمام باتوں سے قطع نظر کہ ارمغان کے معاملے پر پولیس نے بہت سارے ارمغان کے مختلف جو جرائم ہیں اس پہ ابھی تک خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، چاہے وہ منی لانڈرنگ کا معاملہ ہو، چاہے وہ گھر سے ہتھیار میں ملنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ جو جعلی کال سینٹر یا غیر قانونی کال سینٹر چل رہا ہے اس کا معاملہ ہو۔ اس بات سے قطع نظر پھر بھی انکشافات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی بڑی تازہ اپڈیٹ میں جو اب تک ہوئی ہیں اس میں سب سے پہلی اپڈیٹ تو یہ ہے کہ جناب ڈی ایچ اے میں رہنے والے وہ شہری جو کہ ارمغان کے گھر جہاں ارمغان رہتے تھے ان کے پڑوسی تھے، انہوں نے ان کے خلاف خط تحریر کر دیا ہے، اور خط میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ارمغان کو جو ہے ان کی فیملی کو یہاں سے باہر کیا جائیں، اس کے ساتھ ساتھ جو اصل مالک ہے بنگلے کا اس سے رابطہ کیا جائیں، اور ان کو یہ بات کی شیورٹی یقینی بنائی جائیں کہ جناب اس بنگلے سے اب کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوگا۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں جو پولیس انٹیروگیشن رپورٹ جمع کرائی گئی تھی شیراز کی جانب سے، جو کہ اس کے کو اکیوزڈ ہیں اس کیس کے، ان کی انٹیروگیشن رپورٹ کو پولیس فائل کا حصہ بنا دیا گیا ہے، جو بہت بڑی اپڈیٹ ہے اس کیس کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ ارمغان ایک عادی جرائم پیشہ یا عادی منشیات فروش اور عادی نشہ کرنے والے نکلے، 8 سال کا ان کا کیس ریکارڈ ہے وہ بھی نکل آیا ہے، اس حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کیس کے سب سے امپورٹنٹ پہلو کی کہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کے اندر ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ ملزم شیراز کی انٹیروگیشن رپورٹ کو اب پولیس فائل کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے اندر جس کو پولیس فائل کا حصہ بنا دیا گیا ہے، شیراز نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ 6 جنوری کو مصطفیٰ عامر کی کال پر ارمغان کی کال پر میں گھر گیا، اور اس کے بعد جب میں نے وہاں پہ ارمغان کے گھر پہنچا تو وہاں پہ ہم نے مصطفیٰ عامر پہ جو میں نے ارمغان کو مصطفیٰ عامر پہ تشدد کرتے دیکھا۔ ہم تینوں نے ویڈ کا نشہ کیا ہوا تھا، یعنی مصطفیٰ عامر، شیراز اور ارمغان نے ویڈ کا نشہ کیا ہوا تھا، اور نشے کے بعد ارمغان اور مصطفیٰ میں بحث ہوئی۔ ارمغان نے ایک امریکی ڈنڈے سے مصطفیٰ کو مارنا شروع کیا، گھٹنوں اور سر پر چوٹ کی وجہ سے مصطفیٰ زخمی ہوا۔ مصطفیٰ عامر کو اس کی گاڑی کی ڈگی میں ڈال کر بلوچستان لے گئے، اور وہاں ارمغان نے گاڑی پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی، جہاں گاڑی کو جلایا گیا۔ اس کی نشاندہی کر سکتا ہوں۔ مار پیٹ سے مصطفیٰ کا خون نکلا، جسے ارمغان نے اپنے ملازمین سے صاف کرایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کیس کے اندر شیراز نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ذرائع کے مطابق یہ پیشکش کی ہے کہ وہ اس کیس کے اندر چشمدید گواہ اور وعدہ معاف گواہ کے طور پہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی اپڈیٹ ہے اس کیس کی حوالے سے کہ شیراز نے نہ صرف جو ہے وہ اعتراف جرم کیا ہے، اور اب اس اعتراف جرم کو پولیس نے جو ہے وہ پولیس فائل کا حصہ بنا دیا ہے، یعنی اس انٹیروگیشن رپورٹ کو جو آئندہ آنے والی سماعت کے اندر ان کے خلاف چارج شیٹ پیش ہوگی اس کے بنا دیا گیا ہے اس کیس کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ارمغان سے جڑی ہوئی ایک بڑی خبر بتاؤں کہ ارمغان کے جو جرائم ہیں اس کے حوالے سے روز جو ہے وہ ایک نئی خبر سامنے آ رہی ہے، اور روز ایک نئی چیز جتنا ٹٹولا جا رہا ہے، جتنا جانچا جا رہا ہے، جتنی کھوج کی جا رہی ہے، تو پتہ چل رہا ہے کہ ارمغان کے جو جرائم ہیں ان کی فہرست تو خاصی طویل ہے۔ ارمغان کے حوالے سے ایک اور 2 مقدمات ہیں وہ اینٹی نارکوٹکس کورٹ کے جو سامنے آئے ہیں۔ اس کے مطابق ارمغان سال 2017 سے لے کر اب تک جو ہے وہ ویڈ منگوا رہے تھے، اور انہوں نے جو ہے یہ جو ویڈ منگواتے تھے، ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ جناب اس ویڈ کو کے جو پارسل ہے اس کو مشکوک سمجھ کے کھولا گیا، تو پتہ چلا کہ اس کے اندر سے جو ہے وہ ویڈ نکلی، اور یہ پارسل ایک غیر ملکی کوریئر کمپنی سے منگوائے جاتے تھے۔ اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو ارمغان ہیں ان کے خلاف منشیات منگوانے کے اور اس کو آگے دینے کے 2 مقدمات انسداد منشیات جو کورٹ ہے اس کے اندر چل رہے ہیں۔ اس کورٹ کے اندر اس بات کا انکشاف ہوا ان مقدمات کے ریکارڈ سے کہ ارمغان 8 سال سے ویڈ کا نشہ منگوا کے نہ صرف خود کر رہے تھے باقی آگے بھی ترسیل کر رہے تھے۔ 30 اپریل 2019 کو پہلی دفعہ غیر ملکی پوسٹ سے ارمغان کے نام پہ ایک پارسل آیا پاکستان پوسٹ کو، اور جب اس کو کھولا گیا اس شک کی بنیاد پر تو پتہ چلا کہ اس میں 125 گرام ویڈ جو ہے وہ موجود ہے۔ ویڈ کی برآمدگی کے جو ہوئی تو اس کا جو پتہ تھا وہ ارمغان کے DHA فیز 6 کے پتے پر منگوایا گیا تھا۔
ملزم اسی طرح اس کیس میں پہلے سے گرفتار ہے اور جیل میں ہے۔ اب ملزم ارمغان پہلے بھی اس ایکسپورٹر سے انہوں نے منگوایا تھا 5 دفعہ ویڈ منگوا چکا تھا۔ ملزم کو ملیر جیل سے 3 مئی 2019 میں بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ ملزم ارمغان نے 1 جولائی 2017 سے 24 اپریل 2019 تک صرف ان 2 سالوں میں بھی 9 پارسل منگوائے تھے۔ ملزم نے یہ پارسل اپنے اور اپنے والد کامران قریشی کے نام پہ منگوائے تھے، اور اس کیس کے اندر جو یہ 2 مقدمات ہیں، اس کیس کے اندر جو شریک ملزمان ہیں اس میں عبدالغفار اور احتشام بھی شامل ہیں۔ ملزمان جو ہے یہ نشہ جو تھے وہ پوش علاقوں میں جو پارٹیز ہوتی تھی اس کو دیتے تھے اور خود بھی کرتے تھے، اور جو اپنی پارٹی کرتے تھے یا اپنی جو نیو ایئر نائٹ کی طرح کی پارٹیاں کرتے تھے اس کے اندر بھی نشہ کرتے تھے۔ اس کیس کی اب جو آئندہ سماعت ہے اس میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ 18 مارچ کو جو سماعت ہوگی اس میں ملزم ارمغان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے۔ اس کیس کے اندر ارمغان مفرور بھی تھے اور عدالت ان کو ڈھونڈ بھی رہی تھی، تاہم اب یہ ان کی گرفتاری کے بعد وہ رپورٹ جمع کرا دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی ارمغان اور یہ مصطفیٰ عامر کیس سے ہی جڑی ہوئی ایک تیسری بڑی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب مصطفیٰ عامر کے جو قتل کیس کے جو ملزم ہیں، مرکزی ملزم ارمغان، ان کے جو پڑوسی ہیں انہوں نے ڈی ایچ اے کو ایک خط تحریر کیا ہے۔ خط میں یہ کہا ہے کہ ڈی ایچ اے رولز کی خلاف ورزی پر ارمغان کے والد کامران اصغر قریشی کے خلاف کارروائی کی جائیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ حالیہ واقعات کے بعد ڈی ایچ اے کی رہائشوں کو سیکیورٹی کے جو ہے وہ خدشات لاحق ہو گئے ہیں۔ ارمغان کے زیر استعمال بنگلہ نمبر 35 کے حوالے کے اصل مالک کو سامنے لایا جائیں۔ خط میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ خط کے ذریعے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ارمغان کے والد کامران اصغر قریشی سے اس بنگلے کو خالی کروایا جائیں۔ ارمغان کے زیر استعمال بنگلے سے متعدد بار ہوائی فائرنگ کے واقعات پیش آئے تھے جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا تھا، یہ رہائشیوں کا کہنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ 2023 سے 2024 کے دوران بنگلے میں غیر قانونی طور پہ شیروں کو رکھا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ارمغان قریشی 100 پرائیویٹ گارڈوں کو جو ہے وہ رکھتے تھے ساتھ، اور وہ جو گارڈز تھے وہ خواتین کو اور گھریلو ملازمین کو ہراساں کرنے میں بھی ملوث رہے ہیں۔ 8 فروری کو بنگلے میں ارمغان اور پولیس کے درمیان جو مقابلہ ہوا ہے اس سے بھی جو رہائشی علاقے میں مقیم لوگ تھے وہ محصور ہو گئے تھے، وہ پریشان ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ ان تمام وجوہات کی بنا پہ اور یہ ڈی ایچ اے کی رولز کی خلاف ورزی ہیں، لہٰذا ارمغان کے خلاف کارروائی کی جائیں۔ یہ ساری چیزیں سننے کے بعد یقینی طور پر آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ہوائی فائرنگ ہو رہی تھی، ملزم کا ریکارڈ موجود تھا اور وہ مفرور بھی تھا، وہ عدالتوں میں پیش بھی نہیں ہو رہا تھا، تو اس کے باوجود آخر کیسے پولیس اس کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی تھی، پولیس اس کو نہیں ڈھونڈ رہی تھی؟ اور جب اس کی مصطفیٰ کی والدہ ان کے پاس گئیں، انہوں نے بولا کہ مجھے اس بندے پہ شک ہے، تو پولیس نے اس کو ریکارڈ فوری طور پہ چیک کیوں نہیں کیا؟ پولیس کو کیوں نہیں پتہ چلا کہ یہ ملزم جو ہے وہ اس سے پہلے بھی مقدمات میں ملوث رہا ہے، اس سے پہلے بھی اس کے اوپر اس طرح کے مقدمات رہے ہیں، نشے کے، مار پیٹ کے، اقدام قتل کے؟ تو پھر آیا پولیس کی یہ نیگلیجنس تھی یا نہیں تھی؟ اچھا، ان تمام باتوں سے قطع نظر جو ابھی خطرناک ترین اسلحہ برآمد ہوا ہے جس میں اسرائیلی اسلحہ بھی شامل ہے، تو اس پہ ابھی تک پولیس نے کوئی اقدامات فی الحال تاحال نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اسی طرح جو منی لانڈرنگ ہے اس کے حوالے سے بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جو ایف آئی اے کو خط لکھنا تھا ڈی کوڈ کے حوالے سے، یا ایف آئی اے کی جو مدد حاصل کرنی تھی اس کے حوالے سے بھی کوئی پیش رفت آخر اب تک کیوں نہیں ہوئی ہے؟ یہ کچھ بڑے سوالات ہیں جس کے جوابات دینے باقی ہیں پولیس کو اور دیگر اداروں کو۔ اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، سوالات اٹھاتے رہیے گا، اپنی سوشل میڈیا میں کے ذریعے انفلوئنس کو بڑھاتے رہیے گا، اور ارباب اختیار سے سوال کرتے رہیے گا تاکہ ہمارا مستقبل محفوظ ہو، ہمارے بچے محفوظ ہو سکیں۔ آداب عرض ہے، رپورٹرز 21 اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہوگی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ آداب۔